امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل دھماکوں کا ذمہ دار داعش خراسان کو قرار دیتے ہوئے اس کی قیادت پر حملوں کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں معلوم ہے یہ حملے کس نے کیے۔ داعش خراسان اور کابل کی جیلوں سے نکلنے والے افراد امریکی اہلکاروں پر حملے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ حملے کے ذمہ دار جہاں کہیں بھی ہوئے انہیں ڈھونڈ کر نکالیں گے اور انہیں اس حملے کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ داعش اور طالبان کے درمیان گٹھ جوڑ کے ثبوت نہیں ملے۔ امریکی صدر نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ امریکی فوج 31 اگست تک افغانستان سے نکل جائے گی۔ To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. طالبان نے کابل ایئرپورٹ دھماکوں کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں طالبان رہنما ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے بعد بھی رات گئے دھماکے سنے گئے، کابل کے شہری پریشان نہ ہوں، یہ دھماکے امریکی فورسز نے اپنے سامان کو تباہ کرنے کے لیے کیے۔ افغانستان سے انخلا کا معاملہ، حکومت سندھ نے کراچی میں فوری انتظامات شروع کر دیے۔ سندھ حکومت نے کمشنر آفس کا ڈی جی رینجرز، آئی جی پولیس، سیکریٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ اداروں کو مراسلہ بھیج دیا۔ کراچی میں افغان شہریوں اور غیر ملکیوں کی رہائش کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ 3 سے 4 روز میں افغانستان سے 2000 کے قریب افغان باشندے اور غیر ملکی کراچی آئیں گے۔ افغانستان سے آنے والے کراچی میں کچھ روز قیام کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر ملیر ایئرپورٹ کے احاطے میں ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کریں۔ امریکی اور اتحادی افواج نے 31 اگست تک افغانستان سے حتمی انخلا کے لیے پاکستان سے مدد کی درخواست کی ہے۔ افغانستان سے نکالے گئے افراد کو لے کر پروازیں کراچی اور پشاور پہنچیں گی، جہاں سے انہیں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں منتقل کیا جائے گا۔ افغانستان سے کراچی لائے گئے افراد کے لیے رہائشی انتظامات حکومت سندھ کرے گی۔ رپورٹ کریں گے نمائندہ خصوصی طارق ابوالحسن۔ افغانستان سے انخلا میں مدد کی درخواست امریکی فوج اور نیٹو نے کی۔ جیو نیوز کو ذرائع کا بتانا ہے کہ انخلا میں مدد کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس بدھ کو ہوا، جس میں وزارت خارجہ کے حکام اور ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے بھی شرکت کی، جبکہ انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک اہم اجلاس کراچی میں بھی ہوا۔ سی اے اے ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی مددگاروں کو نکالنے والی 5 ابتدائی پروازیں کراچی میں اتریں گی۔ اسلام آباد میں رش کے باعث انخلا میں مصروف طیاروں کو کراچی میں اتارنے کا فیصلہ ہوا اور مجاز اتھارٹی سے منظوری کے بعد جمعہ ہفتے کو طیاروں کی کراچی میں لینڈنگ کا امکان ہے۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ افغانستان سے نکالے گئے 3 سے 4 ہزار افراد کراچی لائے جائیں گے۔ ان افراد کو حکومت سندھ رہائش فراہم کرے گی۔ افغانستان سے نکالے گئے افراد کو امریکہ منتقل کیے جانے سے پہلے 1 ماہ تک کراچی میں رکھا جائے گا۔ کراچی پہنچنے والے افراد کو 1 ماہ کا ویزا دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی لائے گئے افراد کو جناح ٹرمینل سے باہر لا کر بسوں کے ذریعے سندھ حکومت کے مقرر کردہ مقام پر پہنچایا جائے گا۔ ایویشن ذرائع نے بتایا کہ افغانستان سے آنے والی پروازیں ملتان، فیصل آباد اور پشاور لائی جائیں گی، جبکہ لاہور میں یہ سہولت فراہم کرنے سے معذرت کر لی گئی ہے۔ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی۔ افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلا کا معاملہ، اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے شہر کے تمام نجی ہوٹلز کو 21 روز کے لیے ریزرویشن سے روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے تمام نجی ہوٹلز اور 6 مارکیز میں افغانستان سے آنے والے غیر ملکیوں کو ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان سے آنے والے غیر ملکی ہوٹلز اور مارکیز میں ٹرانزٹ پیریڈ گزاریں گے۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے شہر بھر کے نجی ہوٹلز میں 21 روز کے لیے ریزرویشن پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے تمام ہوٹلز میں ریزرویشن پر پابندی کا اطلاق آج سے ہوگا۔ دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے غیر ملکیوں کی آمد کے پیش نظر تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ غیر ملکیوں کو ایئرپورٹ سے ہوٹل تک لانے کا سیکیورٹی پلان بھی مرتب کر لیا گیا، جس میں پولیس کے ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی معاونت کریں گے۔
ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 95 افراد انتقال کر گئے. مزید 4016 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی. NCOC کے مطابق گزشتہ روز 62,496 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح تقریباً 6.5% رہی. کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے نئی پابندیوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. لاہور میں ضلع انتظامیہ نے پیٹرول پمپس پر بینرز آویزہ کر دیے ہیں جن میں کہا گیا کہ 1 ستمبر سے کورونا ویکسین نہ کروانے والوں کو لاہور میں پیٹرول نہیں ملے گا. 1 ستمبر 2021 سے صرف کورونا ویکسین کروانے والوں کو ہی پیٹرول دیا جائے گا. موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے اور ہائی ویز پر کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر سفر پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 15 ستمبر کے بعد ویکسین سرٹیفکیٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکیں گے. موٹر وے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ مسافر دوران سفر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی ساتھ رکھیں. امریکہ نے پاکستان کو فائزر ویکسین کی 37 لاکھ خوراکیں عطیہ کر دیں. امریکہ پاکستان کو بیرون ممالک میں تسلیم کی جانے والی ویکسین عطیہ کرنے والا پہلا ملک بن گیا. اب تک امریکہ موڈرنا اور فائزر ویکسین کی کل 92 لاکھ خوراکیں عطیہ کر چکا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کورونا کو شکست دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت پر فخر ہے. آمنہ عامر رپورٹ کریں گی. امریکہ نے پاکستان کو فائزر ویکسین کی مزید 37 لاکھ خوراکیں عطیہ کر دی. امریکی ناظم الامور کہتی ہیں پاکستان کو ویکسین فراہم کرنے پر انتہائی خوشی ہے. ویکسین لگوا کر آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو بچا سکتے ہیں. United States donated an additional 3.7 million life-saving. مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ نے فائزر ویکسین کی 37 لاکھ خوراکیں پاکستانی عوام کے لیے عطیہ کی ہیں. ویکسین کی یہ خوراکیں گزشتہ ماہ امریکہ کی جانب سے عطیہ کی جانے والی موڈرنا ویکسین کی 55 لاکھ خوراکوں کے علاوہ ہے. ابھی تک 90 لاکھ سے زائد ویکسین عطیہ کی جا چکی ہے. Bringing the total number of doses to over 9 million. امریکی ناظم الامور کا کہنا ہے موجودہ صورتحال میں کورونا کے خاتمے کے لیے پہلے سے زیادہ ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے. موذی وباؤں سے پاک اور محفوظ دنیا کی تعمیر کے لیے مل کر کوششیں کرتے رہیں گے. As we have said time and again, none of us can fight this global pandemic alone. ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ کورونا کی عالمی وبا سے اکیلے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنی کوششیں، مہارتیں اور وسائل کو یکجا کرنا ہوگا. تباہ کن کورونا وبا سے ریکوری میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. کیا ہم کورونا فری پاکستان کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں؟ بالکل، ہم مل کر ایسا کر سکتے ہیں. اس لیے آج ہی کورونا ویکسین لگوائیں. And that starts with getting a shot. So please, get yours today. امریکہ نے کورونا سے روک تھام کے لیے پاکستان کو 6 کروڑ 30 لاکھ ڈالر سے زائد کی امداد فراہم کر چکا ہے. آمنہ عامر، جیو نیوز، اسلام آباد. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے. پی ایم اے کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے کے مطابق پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے. موجودہ حکومت نے 3 سال میں 11 بار ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں. محکمہ موسمیات نے آج سے بدھ تک پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے ہونے والی بارش سے حالیہ شدید ہبس اور گرمی کی شدت میں کمی آئے گی. راولپنڈی، گوجرانوالا اور لاہور میں پیر اور منگل کو تیز بارش متوقع ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور شدید ہبس رہے گا. تاہم کشمیر، گلگت بلتستان میں شام اور رات کے اوقات میں بارش کا امکان ہے. مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے محمد کامران. جی، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور شدید ہبس رہے گی. تاہم شام اور رات کے اوقات میں کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. اسلام آباد کے موسم کی ہم بات کریں تو اسلام آباد میں ابھی صبح کے اوقات میں بھی ہبس ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں اسلام آباد میں موسم گرم اور ہبس رہے گی. تاہم رات اور شام کے اوقات میں بارش کا امکان ہے. جی، سابق کپتان رمیز راجہ کا نام بحیثیت چیئرمین سامنے آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان ٹیم میں وسیع پیمانے پر تبدیلیوں کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. گورننگ بورڈ میں پیٹرن کے نامزد رمیز راجہ نے جدید طرز پر کرکٹ چلانے کے لیے وزیر اعظم کو روڈ میپ دیا ہے.
احسان مانی کی چیئرمین کی حیثیت سے مزید کام کرنے سے انکار اور سابق کپتان رمیز راجہ کا نام سامنے آنے کے بعد پی سی بی ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تبدیلیوں کی بازگشت سنائی دینے لگی ہے۔ قانونی اور دیگر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ آن لائن شریک ہوئے۔ خبریں گرم ہیں کہ رمیز راجہ معاملات کو چلانے کے لیے نئی ٹیم تشکیل دیں گے جو ان کے روڈ میپ کو لے کر آگے بڑھے گی، جس کی انہوں نے پیٹرن وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ بھی دی۔ رمیز راجہ نے اندیا دیا ہے کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے تبدیلیاں ناگزیر ہوں گی۔ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پروگرام کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے۔ فیصل آباد میں 15 سالہ لڑکی کو مبینہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ لڑکی نے الزام عائد کیا کہ شادی سے قبل تعلقات نہ رکھنے اور منگنی ختم کرنے کی بات کی رنجش پر منگیتر نے بدلہ لیا اور اپنے دوستوں کے حوالے کیا، جنہوں نے نشہ آور مشروب پلا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے منگیتر سمیت 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ باٹلہ کالونی میں درج ایف آئی آر کے مطابق 15 سالہ لڑکی کی منگنی 1 سال قبل ہوئی تھی۔ منگیتر نے منگنی کے بعد لڑکی کو جنسی تعلقات پر مجبور کیا۔ نازیبہ ویڈیوز بنا کر اسے بلیک میل کرنا بھی شروع کر دیا۔ تنگ آ کر لڑکی نے منگنی ختم کرنے کی دھمکی دی تو ملزم نے اغوا کے بعد اپنے 3 دوستوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور مری لے گئے۔ 2 روز بعد ملزمان نیم بے ہوشی کی حالت میں گھر کے قریب چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ لڑکی کا میڈیکل کرا لیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ تھپڑ بھی مارا تھا، میرے بازو بھی پکڑے، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں، مجھے کہاں لے کے گئے ہیں کہاں نہیں۔ سندھ میں کاروکاری جنسی ہراسانی سمیت خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین تو بن گئے لیکن خواتین کے قتل کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ 5 سال میں حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں 800 سے زائد خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ رپورٹ کریں گے حامد شیخ۔ معاشرے میں خواتین پر تشدد اور قتل کے واقعات میں تیزی سے اضافہ اور ملزمان کی رہائی تشدد کے رجحان کا سبب بن رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما سائرہ نصیر کو کار سمیت زندہ جلا کر قتل میں نامزد ملزمان کو 3 سال بعد بری کرنے کا واقعہ انصاف کے اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ سندھ میں گھریلو تشدد اور غیرت کے نام پر خواتین کے قتل کے مختلف محرکات اپنی جگہ، قاتلوں کو سزائیں نہ ہونا معاشرے میں قتل کے رجحان میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ وومن ایکشن فورم کے مظاہرے میں مائیں اور بچے بھی انصاف مانگنے پر مجبور تھے۔ سزا تب مل سکے گی جب یہ معاشرہ کھڑا ہو جائے۔ قرۃ العین کا کیس میڈیکل لیگل رپورٹ جو حتمی پوسٹ مارٹم ہے 2 مہینے گزرنے کے باوجود بھی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ ساتھ ساتھ ابھی امبرین کو جو ایک لڑکی کو، جوان سال لڑکی کو اپنے بیٹے کے ساتھ جس نے زندہ جلا دیا، عدالت نے اس شخص کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو دلا کے کراچی میں مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا۔ تو اس طرح عدالتوں میں بیٹے حضرات جو ہیں وہ کسی شک کا فائدہ مرد کو دیتے ہیں، وہاں پہ کھڑی ہوئی ماؤں کو، روتی ہوئی بہنوں کو نہیں دیتے۔ محبت بھی نہیں ہے اپنے باپ سے، وہ ہمیشہ میری ماں سے لڑتا ہے، مجھے بھی مارتا ہے۔ کیسوں میں سزاؤں کی شرح پولیس حکام کے دعووں کی نفی کرتی نظر آتی ہے۔ ہماری انویسٹیگیشن اس لیول کی ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں کنوکشن ملے گی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ پولیس تفتیش میں نقائص، سیاسی دباؤ اور عدالتی نظام میں سقم سے ملزمان کی رہائی انصاف کا قتل اور معاشرے کے اندر تشدد میں اضافے کی بڑی وجہ ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین افضل خان کے ساتھ حامد شیخ، جیو نیوز، حیدرآباد۔ برطانیہ نے ٹریول لسٹ اپ ڈیٹ کر دی، پاکستان کو بدستور ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ کہا کہ فیصلہ مساوات اور ٹریول لسٹ کے معیار پر سوالیہ نشان ہے۔ برطانیہ نے 9 اپریل سے پاکستان سمیت 4 ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تین سال کے دوران مزید دو طبقے پر مہنگائی کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ایسے میں مزدوری کی کیا صورتحال ہے، بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے شہاب عمر۔ روز افزوں مہنگائی نے عام آدمی کے ساتھ جو یومیہ کھانے والے افراد ہیں ان کی زندگی پہ بھی اثر ڈالا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں شہر کے وسطی علاقے بادشاہ خان چوک پہ، جہاں نہ صرف شہر بلکہ صوبے پر اور دیگر علاقوں سے مزدور آتے ہیں مزدوری کی غرض سے۔ ہم نے ان سے بات کی، ان کا یہی بتانا تھا کہ مہنگائی تو پہلے بھی تھی، تاہم ان 3 سالوں کے دوران اس میں 2 گنا 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے چینی وہ فی کلو 60 روپے میں خریدتے تھے، اب وہ 110 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ 20 کلو آٹے کا تیلا پہلے 700 روپے میں ہوتا
ہوتا تھا وہ 1350 روپے تک پہنچ گیا ہے. اسی طرح گوشت، دالیں اور دیگر سبزیاں اور دیگر جو اشیاء خوردن کی قیمتیں ہیں اس میں بھی 2 گنا 3 گنا اضافہ ہوا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ کبھی تو ان کو مزدوری ملتی ہے، کبھی یہ خالی ہاتھ ہی گھر ان کو لوٹنا پڑتا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس میں کمی کرے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں ان میں بھی کمی آ سکے. جی